اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سورہ یونس کا 10واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور ہم نے فرعون کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور انہیں نفیس چیزیں رزق کے طور پر دی۔ بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے، انہوں نے دین میں اختلاف شروع کر دیا، اور اختلاف بھی اس وقت کیا جب ان کے پاس علم آ گیا۔ یقین رکھو کہ تمہارا رب قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کا عقیدہ ایک مدت تک دین حق کے مطابق ہی رہا۔ تورات اور انجیل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کی جو خبریں دی گئی تھی، اس کے مطابق وہ یہ بھی مانتے تھے کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ لیکن جب آسمانی کتابوں میں مذکورہ نشانیوں کے ذریعے یہ علم آ گیا کہ وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس وقت انہوں نے دین حق سے اختلاف شروع کر دیا۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا تھا، البتہ صرف یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے لوگ ایسے تھے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا، اور یہ قوم یونس اللہ کے عذاب سے بچا دیے گئے، یعنی محفوظ ہو گئے عذاب سے۔ ماقبل آیات میں یہ بات آئی تھی کہ انسان کے لیے ایمان لانا اسی وقت کارآمد ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لائے۔ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ایمان لانا کارآمد نہیں ہوتا۔ اس اصول کے مطابق اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ پچھلی جتنی قوموں پر عذاب آیا، ان سب کا حال یہ تھا کہ وہ عذاب کو دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائے، اس لیے عذاب کا شکار ہوئے، جیسے قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود، قوم شعیب، اور فرعون کا ذکر خاص طور پر گزشتہ آیات میں آیا۔ البتہ ایک یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم ایسی تھی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے ذرا پہلے ایمان لے آئی تھی، یعنی ابھی عذاب نہیں آیا تھا، کچھ اثرات ظاہر ہوئے تو انہوں نے فوراً ایمان منظور کر لیا، جس کی وجہ سے ان پر آنے والا عذاب اٹھا لیا گیا۔ وہ سب کے سب اللہ کی طرف توبہ طائب ہوئے۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ واقعہ کہ جب وہ اپنے قوم کو عذاب کی پیشن گوئی کر کے بستی سے چلے گئے، چونکہ نبی کے ہوتے ہوئے بھی قوم پر عذاب نہیں آتا، تو ان کو قوم کو ایسی علامتیں نظر آئی جس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل سچا ہے۔ چنانچہ وہ عذاب آنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے، اور اللہ نے ان کا یہ ذکر کیا، الا قوم یونس، قوموں میں صرف یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم ایسی تھی جن کا ایمان اللہ نے قبول کیا، اور عذاب آنے سے پہلے وہ ایمان لے آئے اور ان سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ گویا اس واقعے میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے سبق ہے کہ جب انسان اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہی اور گناہوں پر توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ کے عذاب آنے سے پہلے، اسی طرح موت آنے سے پہلے، جیسے کہا جاتا ہے موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح عذاب آنے کے بعد عذاب نہیں ٹلتا۔ تو جب عذاب نہ آیا ہو، موت نہیں آئی، اس سے پہلے انسان توبہ طائب ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان کے بدولت اللہ تبارک و تعالی اسے نیک عمل کی توفیق بھی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے، اور دنیا آخرت کی رسوائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین۔ اے میرے حبیب،
آپ فرما دیجئے کہ اگر تم میرے دین کے حق ہونے کے بارے میں شک کرتے ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مؤمنوں میں شامل رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم یکسوئی کے ساتھ دین حق پر قائم رہو اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ گویا دیکھا جائے تو اہل ایمان اور کفار کے درمیان بنیادی فرق توحید و شرک کا ہے۔ مومن خالص توحید پر قائم رہتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، جبکہ کافر عام طور پر کسی نہ کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ لہٰذا مومن کا دینی فرائض پر ثابت قدم رہنا، اسی طرح گناہوں سے اجتناب کرنا اور دین کے ماسوا سے اعراض کمال دین کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر قسم کے شرک، بدعات اور رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے، اور اگر وہ تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ فرما لے تو کوئی نہیں جو اس کے فضل کا رخ پھیر سکے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، اس لیے نفع اور نقصان کے لیے کسی کو پکارنا ظلم ہے۔ کوئی بھی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں یہ یقین پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر یا شر کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت نہ تو اسے محروم رکھ سکتی ہے نہ بچا سکتی۔ گویا اللہ تعالی مختار کل ہے، سارے کائنات کو چلانے والا ہے اور سارے اختیارات اس کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طور پر قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ یونس یعنی 11واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔